السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آفیشیل خلیجی خبریں چینل میں۔ 10 قسم کے لوگ سعودی عرب کے اندر نہیں رہ سکتے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں یا وہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ہم سعودی عرب سے ڈپورٹ کیے جانے والے تمام کے تمام جتنے بھی 10 اہم وجوہات ہیں ان پر بات کریں گے۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جن کے بارے میں کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہو سکتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہیں جن کا شاید آپ کو علم نہ ہو۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کو شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں قیام کرنے والے ہر غیر ملکی کے لیے اقامہ رہائش پرمٹ رکھنا لازمی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اقامہ نہیں ہے اور وہ کسی چیکنگ میں پکڑا جاتا ہے تو اسے پہلی بار چھوڑ دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد ہی اپنے اقامہ کی تصدیق پیش کر دے۔ آج کل تو اقامہ کی ڈیجیٹل کاپی بھی موبائل ایپ میں دستیاب ہے، جس کی وجہ سے کئی مشکلات حل ہو گئی ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے پاس موبائل میں بھی اقامہ نہیں ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اسے وارننگ دی جاتی ہے۔ دوسری بار پکڑے جانے پر بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر تیسری بار ایسا ہو تو قانون کے مطابق اس شخص کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کا قانون اس بات پر بہت سخت ہے کہ ہر غیر ملکی کے پاس درست اقامہ ہونا چاہیے، اور یہ قانون خاص طور پر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اقامہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو، چاہے وہ فزیکل فارم میں ہو یا ڈیجیٹل۔ حروف وہ قانونی اصطلاح ہے جو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی ملازم اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہو جاتا ہے اور کفیل اس کی اطلاع حکومت کو دے دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کا حروف لگ چکا ہے تو وہ قانونی طور پر سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم سمجھا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو پکڑنے جانے پر فوری طور پر ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کچھ معاملات میں لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حروف کو ختم کروائیں، لیکن یہ عمل نہایت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شاید بچ جائیں اور حروف ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن قانونی طور پر حروف کے لگنے کے بعد پکڑے جانے والے شخص کو سعودی عرب سے بے دخل کرنے کا قانون موجود ہے۔ حروف کے ساتھ جڑے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور سعودی قوانین اس بارے میں بہت سخت ہیں۔ سعودی عرب میں وزٹ ویزا، عمرہ ویزا یا کسی بھی قسم کے مختصر مدت ویزا پر آئے ہوئے افراد کے لیے یہ بہت عام ہے کہ وہ اپنے ویزا کی میعاد کو وقت پر بڑھوا لیں۔ اگر ویزا ایکسپائر ہو جائے اور آپ سعودی عرب میں قیام کر رہے ہیں تو آپ غیر قانونی مقیم سمجھے جائیں گے۔ ایسے افراد جو ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی ملک میں رہتے ہیں، انہیں پکڑے جانے پر فوری طور پر ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پر ہیں تو ہمیشہ اپنی ویزا کی میعاد کا خیال رکھیں اور اس کی تجدید وقت پر کروائیں تاکہ کسی بھی قانونی مسئلے سے بچ سکیں۔ قانون کے مطابق ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد آپ کا قیام غیر قانونی ہوتا ہے اور یہ جرم ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی کفیل کے ساتھ قانونی طور پر شراکت داری میں نہ ہوں۔ اگر کوئی غیر ملکی کفیل کے نام پر کاروبار کر رہا ہو یا اپنے نام سے غیر قانونی طریقے سے کاروبار چلا رہا ہو تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو پکڑے جانے پر فوری طور پر ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا جائے تو نہ صرف اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا بلکہ اس کا کاروبار بھی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کی ضبطی کے ساتھ ساتھ جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں
اور اس شخص کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں کاروبار کرنے کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں قرضہ لینا یا بل ادا نہ کرنا بھی ڈپورٹ کیے جانے کی وجوہات میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مالیاتی ادارے سے قرضہ لیتا ہے اور وقت پر واپس نہیں کرتا یا اپنے بجلی، پانی یا دیگر ضروری بلز ادا نہیں کرتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایسا شخص پکڑے جانے پر پہلے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اگر عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی قوانین مالیاتی معاملات کے بارے میں بہت سخت ہے۔ اگر آپ نے کوئی قرضہ لیا ہے یا بل ادا کرنے ہیں تو انہیں وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بالآخر ڈپورٹ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا مجرمانہ ریکارڈ ہے جیسے چوری، ڈکیتی یا دیگر جرائم میں ملوث ہونا تو وہ شخص سعودی عرب میں مزید قیام نہیں کر سکتا۔ ایسے افراد کو فوراً ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انہیں سزا بھی دی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا عدالتی نظام اس بارے میں بہت فعال ہے اور مجرموں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ سعودی حکومت کا موقف یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے افراد کو جلد از جلد سے ملک سے نکال دیا جائے جو جرائم میں ملوث ہوں۔ اس لیے اگر کوئی غیر ملکی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو اسے فوراً بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں رہائش پذیر ہر شخص کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی سنگین بیماری کا شکار ہے جو ملک میں قابل قبول نہیں، جیسے ہیپاٹائٹس یا ایڈز، تو اسے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ملک میں ان بیماریوں کا علاج کروانے کے بعد سعودی عرب آتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں آ کر دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور بیماری ظاہر ہو جاتی ہے تو انہیں فوراً ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سعودی حکومت ملک میں رہنے والے ہر فرد کی صحت کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جو پھیلنے کا خطرہ ہو تو اسے فوری طور پر ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ملازمت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اصل تعلیمی اسناد اور ڈگریاں ہوں۔ اگر کسی شخص نے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا اور وہ پکڑا جائے تو اسے فوراً ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ انجینئرنگ، میڈیکل اور دیگر تکنیکی شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے لیے کونسل آف انجینئرنگ کی رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے اور اگر کسی کی جعلی اسناد نکل آئیں تو اسے فوراً بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ نہایت سنجیدہ ہے کیونکہ سعودی حکومت ملک میں کام کرنے والے ہر فرد کی قابلیت اور اسناد کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر کسی نے جعلی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا استعمال کیا ہو تو اسے فوراً سزا دی جاتی ہے اور ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث پایا جاتا ہے تو اسے فوری طور پر ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں یا غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہوں انہیں سعودی قوانین کے تحت سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ منشیات کی فروخت، تیاری یا کسی بھی قسم کی تجارت سعودی عرب میں انتہائی سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی شخص منشیات کی فروخت یا استعمال میں ملوث پایا جائے تو اسے فوراً ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات کے خلاف قوانین بہت سخت ہیں اور اس جرم میں ملوث افراد کو لائف ٹائم بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے قوانین بہت سخت ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان قوانین سے واقف ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔